السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير۔ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے اتاری ہوئی اللہ کی آخری کتاب کے چیپٹر 5 کی آیتوں کی تلاوت کی توفیق اللہ نے اپنے اس عاجز بندے کو عنایت فرمائی، جس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ آیت کا سیریل ہے 15 سے لے کر کے 19 تک کا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس میں ہمارے لیے کیا ہدایات پوشیدہ ہیں، کون سا نور اس کے اندر میں حاضر ہے۔ ہدایتیں پوشیدہ نہیں ہیں، ہدایتیں موجود ہیں، ہم کو ڈسکور کرنی ہوگی، اور اس سے جو ایک بندے کو، اللہ کے ایک بندے کو جو گائیڈنس حاصل ہوتی ہے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ہم کیا درس قرآن دیں، ہم تو درس لے رہے ہیں، ابھی طالب علم ہیں۔ سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے ترجمے تک پہنچا جائے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کون سی آیتیں پڑھ ڈالی، خوب محنت سے پڑھا جاتا ہے، خوب عزت سے پڑھا جاتا ہے، سمجھا نہیں جاتا۔ آج کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارے سمجھ میں آئے ہمارے رب کیا بات کہنا چاہتے ہیں۔ کوشش کرتے ہیں ترجمانی کی، جبکہ پتہ ہے ہمیں کہ عرش اعظم سے آئی ہوئی وحی کے الفاظ کی ترجمانی بھی ایک انسان کے لیے ممکن نہیں۔ اے اہل کتاب، تحقیق آ چکے تمہارے پاس ہمارے رسول، بیان کر دیتے ہیں تم پر بہت سا جو تم نے الکتاب میں چھپا کر رکھا ہوا ہے، اور تمہاری بہت سی حرکتیں معاف کر دیتے ہیں۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ڈیوائن نور، ڈیوائن لائٹ اور مینیفیسٹ اوپن بیانات والی کتاب آ چکی ہے۔ اس کتاب کے ذریعے اللہ گائیڈ کرتا ہے ہر اس شخص کو جو اللہ کی رضوان پر چلنا چاہے، ایسے راستوں کی طرف گائیڈ کرتا ہے جس میں امن ہی امن اور سلامتی ہی سلامتی ہے، اور مسلسل ان کو نکالتے رہتا ہے اندھیروں سے نور کی طرف اپنے اذن کے ساتھ، اور ان کو گائیڈ کرتا ہے صراط مستقیم کی۔ انڈیڈ کفر کر ڈالا انہوں نے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ وہی مسیح بیٹا مریم کا۔ آپ ان سے پوچھئے کہ کون اختیار رکھتا ہے اللہ کے سامنے کسی بھی چیز میں؟ اگر اللہ یہ ارادہ کر لے کہ مسیح ابن مریم کو ہلاک کر دے، اس کی والدہ کو بھی ہلاک کر دے، اور زمین میں سارے کے سارے ہیں ان کو ہلاک کر دے، اللہ ہی کی تو بادشاہت چلتی ہے آسمانوں اور زمین میں اور ان کے درمیان کی ہر چیزوں پر۔ وہ تخلیق کرتا ہے ہر کسی بھی چیز کی جیسے وہ چاہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور دعویٰ کرتے ہیں یہود اور نصارہ کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ تم کو تمہارے گناہوں پر سزا کیوں دیتے رہتا ہے؟
تم بھی تو ویسے ہی انسان ہو جیسے اس نے دوسرے پیدا کر رکھے ہیں، جس کے چاہے مغفرت کرے، جس کو چاہے سزا دے، اور اللہ ہی کی بادشاہت میں ہوا کرتے ہیں آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی ساری چیزیں، اور اسی کی طرف تو لوٹنا ہے۔ اے اہل کتاب، تحقیق آ چکے تمہارے پاس ہمارے رسول جو بیان کر دیتے ہیں تم پر سارے فیکٹس۔ رسولوں کے سلسلے کے ایک گیپ کے بعد اب تمہیں یہ کہنے کا چانس نہیں مل سکتا کہ ہمارے پاس کوئی وارننگ دینے والا اور خوشخبری دینے والا نہیں آیا تھا۔ انڈیڈ تمہارے پاس خوشخبری اور وارننگ دینے والا آ چکا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کوشش کی تھی اس کی ترجمانی کی۔ اب اس میں چند باتیں فنڈامنٹل جو ہم کو سمجھنے کی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے وہ بھائی جو اپنے آپ کو عیسائی کہیں یا اپنے آپ کو یہودی کہیں، وہ بھائی بھی اس میں شمار ہے، شامل ہیں، اس لیے کہ اللہ نے 3 کیٹیگری کی اس دنیا کی، ایک گروپ مشرکین کا، دوسرا گروپ اہل کتاب کا، اور تیسرا گروپ مومنین کا۔ اہل کتاب ہی رہیں گے، ان کے حقوق بھی قائم رہیں گے، ان کے ساتھ رشتہ داریاں بھی قائم رہیں گی۔ آج اس کو دیکھتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ کیا گائیڈنس دیتے ہیں۔ ایک ہمارا ذہن اور ہمارا نقشہ ہوا کرتا ہے، اور ہمارا ایک طرز عمل اور ایک اسٹائل آف لائف اینڈ اسٹائل آف پولیٹکس ہوا کرتی ہے۔ پولیٹکس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی مطلب نہیں، یہ تو ہمارے شطرنج کے کھیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو حقائق سے مطلب ہے کہ حقائق کیا ہیں، وہ بیان بھی کر دیے گئے۔ اب ان حقائق پر کوئی قائم بھی رہتا ہے یا اپنے من کے دین کو فیبریکیٹ کرتا ہے۔ پہلی آیت شریفہ میں فرمایا اہل کتاب سے ڈائریکٹلی، یہودیوں اور عیسائیوں سے، کہ قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب یعفو عن کثیر۔ اے اہل کتاب، ہمارے رسول آ چکے ہیں تمہاری اس دنیا میں جو تم پر بہت ساری وہ چیزیں بیان کر دیتے ہیں جو تم نے اللہ کی کتاب سے چھپا کے رکھی تھی۔ یہ معاملہ بھی بڑا عجیب ہے۔ جن قوموں کو اللہ اپنی کتاب دیتے ہیں، پتہ نہیں کہ اپنے مفاد کے خاطر وہ اللہ کی کتاب پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، نت نئے مسائل کے ذریعے انسانوں کو اللہ کی کتاب تک نہیں پہنچنے دیتے۔ کتاب اللہ نے انسانوں کے لیے اتاری، ایسے مسئلے بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی اس سے دور کر دیتے ہیں۔ ربطانہ نے اس طرح کی تمام حرکتوں پر پکڑ کی ہے، سرزنش کی ہے، اور بڑی پیاری بات ان فرمائی یہودیوں کے تعلق سے اور عیسائیوں کے تعلق سے۔ سورۃ الانعام 6 نمبر کی سورت شریفہ میں آیت نمبر 91 میں اللہ نے فرمایا قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھئے کہ کس نے وہ کتاب نازل کی تھی جس کو لے کر موسیٰ آئے تھے، جس میں ڈیوائن نور تھا، ڈیوائن لائٹ تھا، اور انسانیت کے لیے گائیڈنس تھی۔ تم نے اس کے پارٹ بنا لیے، تھوڑا سا دکھاتے ہو، بہت سارا چھپا جاتے ہو۔ اللہ کی کتاب کو چھپانے کا جرم چھوٹا موٹا جرم نہیں، ہم اس پر بات کہہ چکے ہیں کہ گناہ کبیرہ میں شامل ہوتا ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو چھپائیں؟ ہو سکتا ہے کہ لوگ ہمارے پیچھے چلنے والے کم ہو جائیں یا کوئی ہم سے بات کرنے کو تیار نہ ہو، لیکن اللہ کا کلام ہم چھپا نہیں سکتے، یہ گناہ کبیرہ نہیں کر سکتے۔ ان سے پوچھا کہ یہ حرکتیں کیا ہے کہ 1-2 آیت پڑھی اور لمبی سی 1 گھنٹے کی تقریر کر ڈالی، صرف یہ کہ اچار کی طرح اللہ کی کتابوں کو استعمال کیا، اللہ کی آیتوں کا استعمال کیا گیا۔ یہ طرز قوموں میں پھیلتا ہے اور یہ آج بھی ملتا ہے۔ اللہ کی کتاب سے بات نہیں، پتہ نہیں کون سی کتابوں سے دیے بولے چلے جا رہے ہیں۔ یہ سب ایسی حرکتیں ہیں جو قابل معافی اللہ کے یہاں نہیں ہیں، ہم آیت پڑھ چکے ہیں، یہ ہمارا کوئی اپنی طرف سے قول نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ ایسے رسول آ چکے کہ تم نے جو اللہ کی کتاب کا چھپا کر ایک نیا دین لوگوں کے ہاتھ میں پکڑا دیا تھا، جس کو اللہ کی کتاب اور اس وقت کے نبی کی سنت سے کوئی تعلق نہیں، وہ بنا کر لوگوں کے ہاتھ میں دے کر اللہ کے دین کے نام سے اس کو کھپا دیا، نقلی مال کو۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اسی بات کو اوپن کیا جائے جو تم نے تورات اور انجیل میں چھپائی ہے۔ ہم نے بھی بہت کچھ چھپایا ہے، اب آخری علاج یہ ہے کہ جو چھپایا تھا اس کو بیان کر دیا جائے انسانوں پر۔
قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اے اہل کتاب اور اے تمام انسانوں اور اے تمام مسلمانوں، تمہارے پاس آ چکی ہے اللہ کی طرف سے، آ چکا ہے اللہ کی طرف سے ڈیوائن لائٹ، نور، اور ایسی کتاب جو مینیفیسٹ ہے اور اوپن ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کتابیں اتارتے ہیں ان کے اندر میں نور ہی نور ہوتا ہے۔ انسانیت یہ حرکت کرتی ہے کہ ایک تو اس نور کو بند کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس کی اویلیبلٹی کو بہت سارے مسائل بیان کر کے انسانوں کو اس سے دور کیا جاتا ہے، اور یہ حرکتیں سب نے کیا۔ اس حرکت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابھی جو آیت پڑھی گئی کہ کتاب اللہ کی چھپا لی جاتی ہے، وہ سورہ جمعہ کے اندر میں فرمایا کہ کتاب کو اللہ تعالیٰ نے اتارا، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور سورہ جمعہ میں فرمایا کہ گدھے جیسی بہت ساری کتابیں لا لی، میں نے تو اتنی سی کتاب نازل فرمائی تھی، یہ اتنی کتابیں لکھ ماری اور اس کو لے لے کے ڈھورے، کام کچھ ہو رہا ہے ہمارا؟ کام ہوگا ہی نہیں جب تک اللہ کی کتاب کو آگے نہیں لایا جائے گا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں، قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا، اے انسانوں آنکھیں کھولو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نورانی کتاب اور دلیل، ایک ایسی برہان، ایک ایسا ڈیوائس جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بتا دے، وہ آ چکا ہے۔ بھٹکتے کیوں ہو؟ میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں ہم ہدایت تلاش کریں جبکہ ہدایت کا ہمالیہ ہمارے پاس موجود ہے۔ سو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم لوٹیں ان اصل چیزوں کی طرف۔ کتاب کو اللہ تعالیٰ نے بنیاد بنائی ہدایت کی، اور کسی چیز کو نہیں بنائی، اور کتاب پر عمل کرنے کے لیے نبی کی سنت کی ضرورت ہے۔ یہ سیکوینس ہے اس کی کہ پہلے کتاب ہو، پہلے فنڈامنٹل ہو، پہلے اللہ کا آرڈر ہو، اس لیے کہ آرڈر پر ہی حساب ہونا ہے۔ آرڈر میں دو طرح کی چیزیں ہیں کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا ہے، ڈوز ہیں، ڈونٹس ہیں، یہ نہیں کرنا ہے۔ اب کیسے اس پر عمل کیا جائے پریکٹیکل لائف میں، تو ایک نبی کو اللہ مبعوث فرماتے ہیں کہ اس طرح زندگی گزاری جائے انسانوں کہ یہ جو ہمارے نبی ہیں وہ بھی تم جیسے انسان ہیں، ان پر بھی مصیبتیں، بیماریاں اور ہر طرح کی پریشانی آتی ہے، ان کو بھی ہاتھوں کی کمائی کھانا پڑتا ہے، ان کا چندے کا گزارا نہیں ہوا کرتا، اور انہوں نے جو مثال قائم کی ہے اس مثال کے اوپر میں چلو گے تب تم آخرت میں کامیاب ہو سکو گے۔ نور کے بارے میں فرمایا کہ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، یہ تورات کتاب میں نے اتاری، اس میں نور بھر دیا تھا، پورا ڈیوائن لائٹ اور گائیڈنس کے پورے معاملات۔ میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو سلیبس ہے اللہ کی طرف سے اتارا ہوا، اس سلیبس پہ مجھے چلنا ہے، اس سے ہٹ کر کوئی سوال ہی نہیں آنا ہے۔ باقی سارے سوال ہم حل کر جاتے ہیں، اس سلیبس کی طرف سے صرف نظر کر جاتے ہیں کہ جس پر میرا، آپ کا اور ساری انسانیت کا حساب ہونا ہے۔ جو کوئسچن اللہ تعالیٰ نے یہاں رکھے ہی نہیں، جو احکامات اللہ تعالیٰ نے یہاں دیے ہی نہیں، اس کا کوئی سوال آخرت میں اٹھایا جانے والا نہیں ہے۔ آؤٹ آف سلیبس کوئی کوئسچن کسی ایگزام میں آ نہیں سکتا، حقیقت یہ ہے اس کی۔ پتہ نہیں اس طرف کیوں توجہ نہیں۔ فرمایا رب تعالیٰ نے کہ یہ جو کتاب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل فرمائی ہے، سورہ ابراہیم کی پہلی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتاب ہم نے جو اتاری ہے، یہ کتاب کا فنکشن یہ ہے کہ انسانیت کو ہدایت کی طرف لیا جائے، اندھیروں میں بھٹکتی انسانیت کو وہ ڈیوائن لائٹ اس کے ہاتھ میں دیا جائے۔ سورہ ابراہیم میں فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی طرف ایسی کتاب اتار رہے ہیں جس کے ذریعے آپ انسانیت کو اندھیرے سے نور کی طرف لائیں۔
یہ وجہ بنتی ہے آسمانی کلام کے نازل کرنے کی، لیکن یہ وجہ نہیں رہتی۔ آسمانی کلام کی عزت ہوتی ہے اور اس کی عظمت ہوتی ہے، اس کو حفاظت سے رکھا جاتا ہے، اس کو چوما بھی جاتا ہے، اس کو جزدان میں لپیٹے بھی جاتا ہے، لیکن نور کو جزدان میں لپیٹ کر بند کرنے کی کوشش کی جاتی، اور کبھی کبھی اس کو تو اتنا اوپر رکھ دیا جاتا ہے کہ یہ کتاب اوپر ہی رہنا چاہیے، ادھر نیچے آئے گی تو ہماری پول کھل جائے گی۔ یہ ڈر نکلنا چاہیے، چاہے ایکسپوز میں ہو جاؤں یہ کوئی اور ہو جائے، لیکن اللہ کی کتاب فیصلہ کن ہوگی۔ یہ کتابیں نازل فرما کر وہ انسانوں کی ہدایت کا انتظام کرتا ہے، اس لیے کہ رسول مورٹل ہوتے ہیں، وہ اپنی لائف گزار کر دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کے پیچھے رسول کہتے ہیں پیغام لانے والے کو، رسولوں کے پیچھے وہ پیغام قوم میں موجود ہوتا ہے، پھر اسی پیغام کو ڈسٹارٹ کیا جائے، انسانوں سے چھپا لیا جائے، تو اللہ فریش کلام اتارا کرتے تھے، اور آخر میں انہوں نے ایسا کلام اتار دیا کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ انسانوں تم نے میری کتابوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اس کو چھپا لیا، لیکن اب جو میں کتاب نازل کر رہا ہوں آخری، اس کو تم چھپا نہیں سکو گے، اس لیے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اور اس سسٹم کو کتنا پرفیکٹلی بنایا آپ دیکھیے کہ کتاب اللہ سے ایک مسلمان فرار حاصل نہیں کر سکتا، بغیر کتاب اللہ کے پڑھے نہ اس کی نماز ہوتی ہے، نہ نماز جنازہ ہوتی ہے، نہ اور کوئی عمل ہو سکتا ہے دین میں۔ کتاب ہر جگہ موجود ہے، معنی سے چھٹی ہے۔ اب ہم واپس آتے ہیں نفس مضمون کی طرف، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ یہ جو نورانی کتاب اتاری، اسی کے ذریعے اللہ ہدایت دیتا ہے۔ میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ فرمائے کہ میں ہدایت اس کتاب کے ذریعے دیتا ہوں، اور آپ یا میں ہدایت کے لیے کوئی دوسری بھی کتاب پکڑ لیں، اس سے زیادہ بدنصیبی کیا ہوگی؟ تو فرمایا رب تعالیٰ نے کہ اللہ ہدایت دیتا ہے اس کتاب کے ذریعے ہر اس شخص کو جو اللہ کی رضوان پر چلنا چاہے، اور ایسے راستوں کی ہدایت دیتا ہے جو سلامتی والے، سیفٹی والے راستے ہیں، کہ اس زندگی سے کی سیفٹی کے ساتھ ساتھ جب اس کے دوسرے قدم اٹھے گا موت کی وادی میں، وہاں اس کی سیفٹی کا انتظام ہو، قبر سے لے کر حشر تک اس کی سیفٹی کا انتظام ہو، حساب میں اس کی سیفٹی کا انتظام ہو، اور سیفلی اس کو جنت میں داخلہ دے دیا جائے۔ یہ پورا سسٹم اس میں موجود ہے۔ اس کے بعد میں اہل کتاب سے ڈائریکٹ بات فرمائی۔ اہل کتاب جب بھی قرآن شریف میں آتا ہے، اس میں وہ قومیں آئیں گی جو دعویٰ کرتی ہیں کہ ہمارا دین اللہ کی کتاب پر قائم ہے، اور یہ سب کرتے ہیں۔ بڑے یعنی عجیب بات ہے کہ سب کا دعویٰ یہی ہے کہ ہمارا دین اللہ کی کتاب سے آیا ہوا ہے۔ کرسچنز دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا دین بائبل سے آیا ہوا ہے، بائبل کو کوئی ریفر نہیں کرتا، ڈاکٹرین آف چرچز ان کی فقہ کی کتاب ہے، اس فقہ کی کتاب پر عیسائی چلتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح یہی حال یہودیوں کا ہے۔ آپ پوچھے تو کہے کہ ہم تورات پر عمل کرتے ہیں، غلط بات ہے، خالی نام لیا جاتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ تالمود نام کی فقہ کی کتاب پر عمل ہوتا ہے۔ اور مسلمانوں کو بھی پوچھیں تو ہر جماعت، ہر طبقہ، ہر فرقہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم قرآن و سنت سے لائیں، تو پھر یہ فرقے کیسے بن گئے؟ اگر قرآن و سنت سے ہی سب کا دین آیا ہوتا تو سارے کے سارے مسلمان ایک ہوتے۔ یہ گھر گھر بٹے ہیں، روز روز نیا فرقہ ایک پیدا ہو جاتا ہے مشروم کی طرح۔ یہ ہے کیا؟ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ کتاب اللہ کا ٹائٹل اوپر دے کر اپنے من کی باتیں سامنے رکھ دی جائیں، اور یہ سب ہو رہا ہے۔ اب ہر کوئی اپنے فرقے میں بٹا ہوا ہے۔ آپ کو وہ نہیں ملے گا جو کہے کہ میں خالص مسلم ہوں اللہ کے لیے۔ اس کے اسلام میں بھی کرپشن ہے، کوئی کسی مدرسے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی گاؤں سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، اللہ سے تعلق نہیں دکھائی دیتا۔ اس آیت میں عیسائیوں سے بات کی، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ کفر کر ڈالا انہوں نے، کافر ہو گئی ہے۔ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ وہی جو عیسیٰ ابن مریم ہے۔ کہیں ان کا دعویٰ ہے کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، تین میں کا تیسرا ہے۔
جب 3 بھی ہیں تیسرا بھی ہے تو یہ ایک کہاں ہوا؟ اوپر سے اللہ کے ایک بندے کو، اس کے رسول کو، جس کی پیدائش اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم سے ہٹ کر کی اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ کیا ضرورت پیش آئی اللہ کا بیٹا بنانے کی؟ صرف یہ ضرورت پیش آئی کہ اللہ کے بیٹے کا شفاعت کا کارڈ جیب میں رکھ کے جنت میں گھس جانا ہے۔ اس کے پیچھے یہ سوچ قائم تھی، رب تعالیٰ نے اس کی تردید کی۔ اللہ نے فرمایا قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا۔ تم یہ بتاؤ کہ اگر اللہ چاہے تو کوئی کام آ سکے گا، کوئی بچا سکے گا کہ عیسیٰ ابن مریم کو، اس کی والدہ کو اور دنیا کی ہر چیز کو اگر وہ فنا کر دے، ہلاک کر دے، کوئی کام آ سکے گا؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اسی طریقے سے اگلی آیت میں پھر یہودیوں کو پکڑا ہے، اس کے اندر میں ساتھ میں ان کو بھی پکڑا، اس لیے کہ سب کے سب ایک زوم، ایک فخر، ایک گھمنڈ میں مبتلا ہے۔ کسی انسان کا گھمنڈ اللہ کو کبھی پسند نہیں۔ آپ انسان کہتے ہیں، کسی فرشتے کا نہیں، کسی دوسرے مخلوق کا نہیں۔ یہ فخر تھا اپنے آپ کو جتانے کا کہ شیطان مردود ہوا، آپ نے اس کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، آئی ایم بیٹر دین ہم۔ یہ جذبہ اصل میں خراب کرتا ہے۔ ساری انسانیت برابر ہے، صبح کا سورج سب کے لیے نکلتا ہے، شام سب کے لیے ڈھلتی، بارش سب کے لیے برستی ہے۔ کوئی فرقہ، کوئی مذہب، کوئی گروپ اپنے آپ کو اگر اسپیشل سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس کی سب سے بڑی نادانی اور گمراہی ہے۔ اور یہی اسی چیز میں گرفتار ہوئے پہلی قومیں، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے دماغ میں وہ وائرس نہیں گھسنا چاہیے جس وائرس نے آ کر کے پورے سسٹم کو کرپٹ کر ڈالا، اور وہ وائرس یہ ہے کہ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اور دعویٰ کرتے ہیں یہودی اور سیم دعویٰ کرتے ہیں عیسائی کہ ہم تو اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں۔ اوہو، یہ بھی بڑی پیاری بات ہے، اور اس کا جواب اتنا سا دیا گیا کہ ساری پول کھل جائے۔ یہ وائرس گھسا ہوا ہے کہ وی آر سم تھنگ اسپیشل۔ دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا یہ وائرس ہم میں بھی ہے؟ اللہ کے محبوب بن گئے، ہم بھی اللہ کے محبوب کی امت بن گئے ہیں، ہمارے ساتھ فیور ہو جائے گا۔ اللہ نے ان سارے فیور کے لیے آیت کا اتنا سا حصہ اتار کر سب کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا، چاہے خواب ہمارے ہوں چاہے دوسروں کے ہو۔ قل فلم یعذبکم بذنوبکم، آپ ان سے پوچھو کہ جناب کی پٹائی کیوں ہوتے رہتی ہے؟ پھر آپ اللہ کے محبوب ہیں یا اس کی امت ہیں محبوب کی، یا کچھ بھی فضیلت اگر آپ کے پاس ہے، فضیلت صرف مجھے ایک ہی چاہیے، چاہے وہ کالا ہو، گورا ہو، امریکن ہو، افریقن ہو، 1,00,000 سال پہلے کا انسان ہو یا 1,00,000 سال بعد کا انسان ہو، مجھے صرف 2 چیزیں چاہیے، ایمان اور عمل صالح، بس۔ فکر آخرت اس کو ہو، اس کی فکر کے اندر میں اعمال صالح کرتا رہے اور خالص توحید اس کے پاس آئے۔ صرف 2 کرائٹیریا ہے، کسی بھی وقت کے کوئی کسی بھی قسم کے لوگ ہوں، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، حساب میں نے انڈیویجول لینا ہے، اور انڈیویجولی کوئی جو میرے کرائٹیریا پہ پورا اترے گا، کسی بھی طبقے کا ہو، میرے جنت کے دروازے اس کے لیے کھلے ہیں۔ تب تعالیٰ فرماتے ہیں قل فلم یعذبکم بذنوبکم، یہ تمہاری در در پٹائی کیوں ہو رہی ہے؟ تم اللہ کے محبوب ہو یا جو کچھ بھی ہو، جو بھی تمہارے دماغ میں وائرس ہو، اور یہ وائرس پورے سسٹم کو کرپٹ کر دیتا ہے۔ ایک قوم کو جھوٹا فخر آ جاتا ہے، کسی کو ماضی کا فخر آ جاتا ہے، کسی کو حال کا فخر آ جاتا ہے، کسی کو علم کا فخر آ جاتا ہے۔ یہ سارے فخر جب تک نکلیں گے نہیں، فخر اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ تکبر نہیں چاہیے، فخر نہیں چاہیے، گھمنڈ نہیں چاہیے۔ اسی لیے بار بار انسان کو اس کی پیدائش یاد دلائی گئی کہ تو گھمنڈ کس بات پر کرتا ہے؟ تیرے کو بنایا کس چیز سے ہے؟ چاہے تو وقت کا بادشاہ ہو، وقت کا فرعون ہو، اپنی پیدائش پہ غور کر لے۔ تیری پیدائش ایک حقیر پانی سے پیدا کی ہے اللہ نے، تیرے سارے کٹو سائز آ جائے گا، دماغ درست ہو جائے گا۔ فرمایا رب تعالیٰ نے بل انتم بشر ممن خلق،
جیسے اس نے انسان بنا رکھے ہیں ویسے ہی تم انسان ہو، کوئی فضیلت نہیں. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما والیہ المصیر. دراصل یہودیت کسی طبقے کا، کسی فرد کا نام نہیں ہے. یہودیت نام ہے ایک سوچ کا، اور اس سوچ کو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن شریف میں ظاہر کیا کہ یہ سوچ جس میں بھی پیدا ہوگی یہ یہودی سوچ کہلائے گی، چاہے پھر اپنا نام وہ کچھ بھی رکھ لے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کی 80 نمبر کی آیت میں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جہنم کی آگ ہمیں چند دن سے زیادہ چھو نہیں سکے گی. قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، ان سے پوچھو کہ اللہ کی طرف سے کچھ لکھا عہد و پیمان ہے تمہارے پاس؟ اللہ نے تم سے ایسا وعدہ کیا ہے؟ قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم اللہ پر وہ بات کہہ رہے ہو جو تمہیں معلوم نہیں. بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. ایسا نہیں ہونے والا ہے، بلکہ ہوگا تو یہ کہ جس نے گناہ کمائے اور ان گناہ کے گھیرے میں ہی رہا، وہی گناہ اس کو گھیرے رہے، اس طرح کے لوگ جہنم والے ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. چند دن جہنم، ذرا وچار کریں. ایک دن بھی پکڑ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو ایک دن جہنم میں رکھے گا پھر نکال لے گا، اس ایک دن کو یہ بتائیے کہ 24 گھنٹے کا ہے، اس گھڑی سے ہے، اس گھڑی سے وہ ایک دن ہونے والا ہے. یا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانا مقدارہ 50,000 سنہ، تم یہاں دن اور رات کرتے رہتے ہو اور تم یہاں سال اور مہینوں کی گنتی کرتے ہو، میرے یہاں ایک دن تمہارے 50,000 سال کے برابر ہے. ایک دن بھی جہنم میں گیا تو سمجھو کہ اس دنیا کی گھڑی کے حساب سے وہ 50,000 سال کے لیے گیا. اچھا اس کے بعد جہنم میں ایک دن بھی جانے کو کوئی تیار ہے؟ میرے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسا دماغ ہے، کبھی اس کو کام میں ہی نہیں لایا؟ کیا اتنا اس کو ڈل کر دیا، اور کیا اتنی بیٹری اس کی ڈاؤن ہو گئی کہ کوئی فنکشن نہیں کرتا یہ دماغ؟ آج یہ پوزیشن ہے، گرمی میں بغیر جوتے کے سڑک پہ کھڑے رہے 5 منٹ کوئی کھڑے نہیں رہ سکتا، اور توے پر جس پر روٹی پکائی جاتی ہے اس پہ بیٹھ نہیں سکتا 1 سیکنڈ کے لیے، اور موم بتی پہ ہاتھ نہ رکھ سکے. وہ جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے تیار ہے. کتنے دن کے لیے؟ ایک دن کے لیے. اس کے حال کیا ہوں گے؟ اس پر بھی قوموں کا دیکھیے کہ کیا دار و مدار ہے. یہ سوچ کیسی ہے؟ یہ سوچ میری سمجھ سے باہر ہے. 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ مجھے بچائے اس جہنم سے جو اس نے اپنے نافرمانوں کے لیے پیدا کر رکھا ہے. اللہ اس کی چیخ سے، اس کی پکار سے کروڑوں انسان اس میں جل رہے ہوں گے، وہ کوئی وہاں خوشیاں نہیں منا رہے ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے. میں تو دعا یہ کروں کہ لا یسمعون حسیسہا، اللہ پاک جہنم کی آہٹ بھی میرے کان تک نہ آئے. ہمت، اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم سب کو. آخری آیت شریفہ میں فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل. دیکھو ایک بڑا گیپ پڑا ہوا ہے، 640 ایئرز ہو گئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آئے ہوئے، اور یہ 650 سال کے بعد دنیا میں ایک آخری نبی کی اپائنٹمنٹ ہو رہی ہے، اور اس صحرا سے ہو رہی ہے. یہاں سے یہ نور پھیلے گا ساری دنیا میں، اور اس کو مرکز بنایا جائے گا، اور یہ مرکز قیامت تک رہے گا. قد جاءکم بشیر و نذیر واللہ علی کل شیء قدیر. اب کسی کو یہ چانس نہیں کہ ہمارے ظلم پر وارننگ دینے والا نہیں تھا اور ظلم سہنے پر بشارت دینے والا نہیں تھا. انبیاء بشیر اور نذیر ہوتے ہیں. انبیاء ہڑتالیں نہیں کرواتے، انبیاء سیاسی تحریک نہیں چلاتے، انبیاء زندہ باد مرد آباد کے نعرے نہیں لگواتے، انبیاء کوئی دن نہیں منایا کرتے. وہ صرف ایک دعوت ہوتی ہے کہ جیسے تیسے اس دنیا کو شکر کے ساتھ گزار لے تو تیرے لیے، اگر تجھ پہ ظلم ہوا ہے تو اللہ تیرے ظلم کا ہر کمپنسیشن وہاں دے گا. اور جو ظالم ہے اس سے کہا جائے کہ دیکھیے ظلم آج تو اٹھا رہا ہے اس لیے کہ تیرے پاس طاقت ہے، لیکن یاد رکھنا ایک دن بے یار و مددگار تیرے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، اور ایک ایک انسان تو کیا جانور پر بھی تو نے کوئی ظلم کیا ہوگا تو اس کا حساب وہاں دینا پڑے گا. ظالموں کے لیے نذیر،
اور مظلوموں کے لیے بشیر، تب جا کے اس دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ اللہ کرے ہم بات کو سمجھیں۔ اس لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اللہ کی کتاب سے قریب ہوں، اس کی زبان کو سمجھیں تاکہ دل پر اثر ہو۔ ترجمہ انسان کا ہوا کرتا ہے، اس میں ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے وہ نور۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک نور، ایک روشنی سورج سے پھیل رہی ہو اور اس کے سامنے ٹارچ ہو یا موم بتی ہو، اتنا فرق ہے ترجموں میں اور اوریجنل میں۔ اوریجنل زبان اگر سمجھ لی جائے تو ڈائریکٹ دل پر ہٹ کرے گی، انسان کی سوچ بھی بدل جائے گی، اس کی زندگی بھی بدل جائے گی، اس کے عمل بھی بدل جائیں گے۔ اللہ کرے صراط مستقیم پر ہم قائم رہیں، اللہ کی کتاب ہمارے ہاتھ سے نہ چھوٹے، غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو خوبیاں ہوں گی اس کو قبول فرمائے، اس لیے کہ اسی کی دی ہوئی خوبیاں ہیں۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔